بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 29 سے لے کر 35 باب نمبر 2 عقیدہ، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری حدیث ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کی سند کے لیے تمام احادیث کو حوالہ دیا گیا ہے۔ عقیدہ کے اس باب میں کل 51 احادیث ہیں اور ہم اس ویڈیو میں 7 احادیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 29 اس حدیث کو بخاری صاحب فرماتے ہیں، اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو دوستو، بخاری صاحب حدیث نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے، کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے اغف بن قیس سے، کہا کہ میں شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکر صدیق ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب 2 مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کو خیر ضروری دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ بخاری صاحب حدیث نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور انہوں نے اس واصل ادب سے، انہوں نے معرور سے، کہا میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا اور وہ جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں اب بھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، متحد لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مسلط کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے متحد اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتے ہیں، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32 میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہمارے سامنے ابو ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ دوسری سند اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم سے اسی حدیث کو بشر نے بیان کیا، ان سے محمد نے، ان سے شعبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب سورۃ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیات اتاری جس کا ترجمہ ہے، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو 33 نمبر حدیث البخاری میں بخاری صاحب فرماتے ہیں، ہم سے سلیمان ابو ربیع نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے نوح بن مالک بن عمر ابو سہیل نے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ 34 نمبر میں بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے یہ حدیث بیان کی، سفیان نے، وہ عائشمش بن عبداللہ بن مروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ مسروق سے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے جب اسے امین بنایا جو تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اترائے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ امش سے روایت کیا ہے۔ 35 نمبر حدیث میں صحیح بخاری میں بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے ابو میان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے خبر دی، کہا ان سے ابو زناد نے اراج کے واسطے سے بیان کیا، اراج نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔